آج نا قاری ناصر صاحب ان کی دعوت محبت پہ حاضری ہوئی، مجھے بتایا اور یہ حقیقت بھی ہے، کوئی نہ بھی بتائے تو اسی بات کا سچائی سے لینا دینا ہے کہ ماں باپ اولاد کو بھول نہیں پا رہے. میں نے کہا یہ ماں باپ ہوتے 10 دن نہیں 10 سال نہیں، اگر یہ 10 دہائی بھی جی جائیں نا اور بیٹا اگر چلا گیا ہو تو پھر اولاد کو بھولا نہیں جاتا. ماں باپ اولاد کو بھول نہیں پاتے، یہ بوڑھے ہو جائیں بال سفید ہو جائیں، لیکن کل جب بھی یہ کسی کے بیٹے کی بات کریں گے اپنے بیٹے کا خیال ضرور آنا ہے، اپنے بیٹے کا خیال ضرور آنا ہے. تم نے بہت سنا ہوگا، بہت سنا ہوگا اور ہم نے بھی سنا ہے کہ جب باپ جوان بیٹے کا جنازہ اٹھاتا ہے تو کمر جھک جاتی ہے، کمر جھک جاتی ہے، کیونکہ باپ کا بیٹے سے رشتہ ہی اتنا گہرا ہوتا ہے. اور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان الملفوظ شریف میں نا ایک واقعہ تحریر فرماتے ہیں لوگ تجارت کے لیے نکلے، اسی قافلے کے اندر باپ بیٹے بھی جا رہے تھے. کون جا رہے تھے؟ پیسے دیکھ رہے ہو تو اٹھا کے لے جاؤ بھائی، قطعی مجھے مت دو، جو دیکھ رہے ہیں انہیں دے دو تاکہ یہ تقریر سن لیں. میں کچھ سمجھانا چاہ رہا ہوں، توجہ ہے نا؟ پیسے چاہیے کہ تقریر سن رہی؟ ہاں تو گھور گھور کے ایسے مت دیکھو کہ یہ مولوی پہ چلا گیا، یہ ادھر بھی جا سکتا اڑ کے. توجہ ہے سارے لوگوں؟ باپ بیٹے قافلے میں سفر کر رہے ہیں ساتھ میں. اعلیٰ حضرت اس واقعے کو تحریر فرماتے ہیں، اسی سفر کے اندر باپ کی طبیعت خراب ہو گئی. باپ کی طبیعت خراب ہوئی، حد سے زیادہ طبیعت بگڑی اور باپ کا انتقال ہو گیا. وہ دور ایسا نہیں تھا کہ واپس لے کے آتے پھر دفن کرتے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیونکہ سفر سواریوں سے ہوتا تھا، اونٹوں سے، گھوڑوں سے، خچر سے، گدھے سے، یہ ساری چیزیں سواری میں استعمال کی جاتی تھی. اگر واپس لاتے تو لاش خراب ہو جاتی، جہاں انتقال ہوتا لوگ وہیں دفن کر دیتے تھے. اس نے بھی اپنے باپ کو وہیں پہ دفن کیا اور آگے سفر شروع کر دیا. سفر کر کے آگے چلا گیا. جب کچھ دن کے بعد یہ تجارت سے واپس پلٹا، پھر اسی راستے سے آ رہا تھا جس سے اللہ سلامت رکھ کے توجہ سے سن رہے، جس سے گیا تھا. راستے میں باپ کی قبر پڑی. دل نے کہا فاتحہ پڑھ لیں، عقل نے کہا شام ہو رہی ہے، جنگل ہے، جانور ہیں، اگر فاتحہ کے لیے رک گئے تو کوئی بھی جانور پھاڑ دے گا. دل نے کہا باپ ہے، عقل نے کہا کہ جان پیاری ہے، زندگی رہے گی پھر آ کے پڑھ لینا، ادھر قافلہ بھی جا رہا ہے. پھر دل نے کہا یار یہ وہ ہے جس کے ذریعے دنیا میں آئے تھے، یہ وہ ہے جس نے سینے سے لگا کے پالا تھا، یہ وہ ہے جس نے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا تھا. یہ دل بول رہا ہے لیکن عقل کہہ رہی ہے نادانی ہے جان کو خطرے میں ڈالنا. چل پھر کبھی وقت ملے گا، وقت سے آئیں گے، فرصت سے آئیں گے، آ کر کے یہاں پہ فاتحہ پڑھ لیں گے. یہ سوچ کے جیسی چند قدم آگے بڑھے ہیں، امام عشق و محبت فرماتے ہیں اچانک پیچھے سے بڑی عجیب آواز آئی. ایسی آواز تھی جس نے اس کے دل کو دھڑکا کے رکھ دیا تھا، ایک ایک بال اس کے بدن کا کانپنے لگ گیا تھا. اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا کوئی نہیں تھا، لیکن آواز آ رہی تھی. وہ آواز کیسی تھی؟ اللہ اکبر. امام عشق و محبت فرماتے ہیں وہ آواز کسی اور کی نہیں بلکہ قبر سے اس کے باپ کی آواز آ رہی تھی. اس نے کہا تھا لخت جگر نور نظر، ارے سن تو سکی، تو اپنے باپ کی قبر سے پلٹ کے جا رہا ہے، تو اس لیے جا رہا ہے کہ تیری جان تجھے پیاری ہے، اس لیے لوٹ کے جا رہا ہے کہ تجھے اپنی جان کا خطرہ ہے. قبر سے باپ کہہ رہا تھا او میرے نور نظر کان کھول کے سن لے، اگر میری جگہ تو لیٹا ہوا ہوتا اور تیری جگہ میں کھڑا ہوتا اور تیرے میرے بیچ میں صرف جانوروں کے آنے کا خیال نہیں، موت کا خطرہ نہیں، اگر کوئی آگ کا بستر بچھا دیتا تو باپ کہتا ہے اے میرے بیٹے اگر قبر پہ آنے کے لیے آگ پہ چلنا پڑتا تو میں چل کے آ جاتا، لیکن تجھے چھوڑ کے نہ جاتا. یہ میرا تجھ سے
پیار ہے، آج جو تو چھوڑ کے جا رہا ہے یہ تیرا مجھ سے پیار ہے۔ خدا کی قسم اولاد کی ساری محبتیں ایک پلے میں رکھو، پھر بھی باپ کی ایک نسل کی برابری نہیں کی جا سکتی۔ کیا بات ہے، دار تکبیر، دار رسالت، دار حیثیت، عظمت والدین۔ توجہ ہے، یہ اولاد کا پیار ہے ماں باپ کے سینے میں۔ میں نوجوانوں سے بھی ایک بات کہوں، کیا ہمارے سینے میں وہی درد ہے؟ مانتے ہم اتنا ہی؟ میرے بھائی، پوری دنیا میں سچا ہمدرد نہیں ملے گا ماں باپ کے بغیر۔ آپ کے کتنے بھی یار ہوں، کتنے بھی دوست ہوں، لیکن کوئی یار باپ کی جگہ نہیں لے سکتا، کوئی دوست باپ کی جگہ نہیں لے سکتا۔ اس لیے کہ ہم بھی جانتے ہیں، تم بھی جانتے ہو، اب اس دور میں کوئی گھاس کھا کے نہیں جیتا ہے، سب کی خوراکیں اچھی ہیں، غذائیں اچھی ہیں، سب کو پتا ہے کوئی بھی دوست ہونا زیادہ تر سکھ کے ساتھ ہی ہوتے ہیں اور دکھ کے ساتھ ہی ماں باپ ہوتے ہیں، دکھ کے ساتھ ہی ماں باپ ہوتے ہیں۔ وہ ایک صاحب نے بتایا کہ بڑا امیر بندہ تھا، پیسے والا، کروڑ پتی، اس کے سینکڑوں دوست تھے۔ جب کوئی دن ایسا نہیں ہوتا تھا جس دن 10-20 دوستوں کے ساتھ وہ کھانا نہیں کھاتا تھا، اور خود چل کے دوست آیا کرتے تھے، لیکن نوشتہ تقدیر کچھ اور ہی تھا۔ ایکسیڈنٹ ہوا اور ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی، ہاتھ پیروں نے چلنا بند کر دیا، کئی نسیں ڈیمیج ہو گئی، ہاتھ پیر کا بیکار ہو گئے، بستر پہ پڑ گئے۔ پھر جب اس سے ملنے کے لیے کوئی گیا تو اس نے کہا کہ میں نے دنیا کو بڑے قریب سے دیکھ لیا۔ کہا کیوں؟ کہ جب میرے ہاتھ پیر چلتے تھے تو کوئی دن ایسا نہیں تھا جس دن 10-20 دوست مجھ سے ملنے نہیں آتے تھے، لیکن جب سے بستر پہ آ کے پڑا ہوں نا تو بیوی بھی طلاق لے کے چلی گئی۔ اس نے بھی کہہ دیا جب یہ ہاتھ پیر نہیں چلا سکتا تو مجھے کیا کھلائے گا، کہ یہ کہہ کے کہ محتاج کے چکر میں کب تک پڑے رہنا ہے، کون اس کی غلامی کرے گا، یہ کہہ کے بیوی چھوڑ کے چلی گئی۔ ایک دو دوست کے علاوہ کوئی خیریت کے لیے بھی نہیں آیا، کہ سچ بتا تو نے سچا کسے پایا؟ تو اس کی پائیں تھی کی جانب ماں بیٹھی تھی، اس نے نظریں اٹھا کے رو کے کہا تھا، کہتا جس دن سے بستر پہ پڑا ہوں آج تک سب چھوڑ کے چلے گئے ہیں لیکن میری ماں نے مجھے نہیں چھوڑا ہے، ایک ایک لمحے کے لیے میری ماں میرے ساتھ رہتی ہے، کہ میرے ہاتھ کام نہیں کرتے ہیں لیکن میری ماں اپنے ہاتھوں سے کھلاتی ہے، میں چل نہیں پاتا ہوں میری ضرورت ماں پوری کرتی ہے۔ اور دوستوں کے لیے ماں باپ کو چھوڑنے والوں، یاروں کے لیے ماں باپ کو ٹکرانے والوں، خدا کی قسم جب دنیا ساتھ چھوڑ جاتی ہے تب ماں باپ آگے بڑھ کے کہتے ہیں دکھ نہ کرنا، غم نہ کرنا، تو اکیلا نہیں ہے، ہر موڑ پہ تیرے ساتھ تیری ماں بھی کھڑی ہے، تیرا باپ بھی کھڑا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باز۔ یہ تیرے سچے ہمدرد ہوتے ہیں، یہ سچے ہمدرد ہوتے ہیں، ان سے سچا میں نے کسی کو نہیں۔ رشتے کتنے پیارے ہیں، خدا کی قسم اگر بات کی جائے تو بڑا وقت لگے، بڑے گہرے رشتے ہوتے ہیں، اتنے گہرے رشتے۔ اگر کوئی ماں سے یہ کہے نا میں تجھے پوری کائنات کی دولت دوں، اپنے بیٹے کی ایک آنکھ نکال کے دے دے، ماں پوری دنیا کی دولت کے بدلے میں بیٹے کی ایک آنکھ نہیں دے سکتی، ایک کان نہیں دے سکتی، ایک انگلی ماں نہیں دے سکتی، وہ تمہیں اتنا چاہتی ہے۔ یہ رشتے ہوتے ہیں اور ان رشتوں کو بازاروں سے نہیں خریدا جا سکتا، مارکیٹ اور منڈی سے نہیں خریدا جا سکتا۔ او بھائی شکر ادا کرو جنہیں اللہ نے ماں باپ دیے، جنہیں اللہ نے ماں باپ دیے، اور ماں باپوں سے بھی گزارش ہے جنہیں رب نے بیٹے دیے ہیں وہ اللہ کا شکر ادا کریں، شکر ادا کریں، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ آج نا بات تو ماں باپ کہتے تجھے مری لے جا، ذرا سا غصہ آیا اماں کہتی تجھے حیضہ لے جا۔ ماں باپ سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کر رہا ہوں خدا را اولاد کے بارے میں ماں باپ یہ جملے نہ نکالیں،
اس لیے کہ ماں باپ کی زبان سے نکلی ہوئی بات پتھر کی لکیر ہوتی ہے، اور یہ رب کی ناشکری بھی ایک طرح سے، اولاد کی قدر نہ کرنا یہ بھی رب کی ناشکری ہے۔ جب آپ اپنے بیٹے کو کوستے ہیں، گالی دیتے ہیں اور کہتے ہیں تجھے موت نہیں آ جاتی، تیری زندگی سے مر جانا بہتر تھا، تو جانتے ہو رب کی رحمتیں کتنی ناراض ہوتی ہیں۔ اپنے کریم رب کے بارے میں سوچا کہ نہیں، پھر تمہیں خیال کیوں نہیں آتا؟ تم نے اپنے بیٹے کو اس لیے موت کے منہ میں دھکیلنے کی بات کی ہے کیونکہ رب نے تمہیں 4 بیٹے دیے ہیں۔ جاؤ ان سے پوچھو جن کے گھر میں ایک چراغ جلانے والا نہیں ہے، کون سی چوکھٹ پہ جا کے بھیک نہیں مانگتے ہیں، کس کے دروازے پہ جا کے ہاتھ نہیں پھیلا رہے ہیں۔ اگر کوئی یہ کہہ دیتا ہے ولی تو ولی، یہاں تک میں نے دیکھا ہے اگر یہ کوئی کہہ دے کہ فلاں ندی پہ جا کے میٹھا ڈال آؤ اللہ بیٹا دے گا، تو یہ شریعت طریقہ سب بھول جاتے ہیں، ایک بیٹے کے چکر میں اتنے اندھے ہو جاتے ہیں، یہ پیڑوں پہ پیروں پہ چڑھاوا کرتے ہیں، ندیوں پہ جا کر کے چڑھاوے چڑھاتے ہیں تاکہ اللہ بیٹا دے دے۔ او بھائی تجھے کیا پتا بیٹے کتنے اہم ہوتے ہیں؟ تو کیا جانے زندگی میں بیٹوں کا کتنا بڑا کردار ہوتا ہے؟ ان کی قدر کیا کرو، ان کی اہمیت کی حاصل کا حامل رہو، ان کی اہمیت کو سمجھو، بات بات پہ بد دعا نہ دینا۔ تیری زبان اگر رب کو بری لگ گئی اس وقت تجھے توڑا جائے گا جب تجھے کوئی سیدھا کرنے والا نہیں ملے گا۔ آؤ تمہیں کہانی پر آتا چلوں، ایک بات تمہیں سمجھاتا چلوں۔ ایک ماں کو رب نے ایک بیٹا عطا کیا، اسی بیچ اس کے شوہر کا انتقال ہوا، آنگن میں صرف ایک ہی بیٹا تھا، شوہر کا انتقال ہو گیا، ماں اسی بیٹے کو پالتی رہی، اسی کے سہارے زندگی گزارتی رہی۔ خیال یہ آتا تھا یہ میرا اکلوتا چاند ہے، اسی کے ساتھ زندگی گزر جائے گی، اس کے سہارے زندگی گزر جائے گی۔ آؤ میں بیٹوں سے بھی یہ بات کہہ کے چلا جاؤں، کتنی بیوہ مائیں ایسی ہوتی ہیں جو بیٹوں کے سہارے زندگی کی جوانی کاٹ دیا کرتی ہیں لیکن دوسرا نکاح نہیں کرتی ہیں تاکہ اپنے بیٹے کو سکھ کی زندگی دے سکیں، لیکن کل جب یہی بیٹا جوان ہو جاتا ہے ان بوڑھے ماں باپ کی قربانیوں کو ٹھکرا دیا کرتا ہے اور اس ماں سے کہتا پتا تو نے میرے لیے کیا کیا ہے۔ اور ظالم تو اپنی بیوی کو ماں کے لیے 8 دن نہیں چھوڑ سکتا ہے، اس نے زندگی بھر کی جوانی تیرے لیے قربان کر دی ہے اور تو پوچھ رہا کہ تو نے میرے لیے کیا کیا ہے۔ مجھے تو اس دن رونا آیا تھا جس دن ایک بیٹا ماں سے کہتا ہے ماں میں تجھے حج کرانے لے کے جا رہا ہوں، اور دہلی جا کر کے حج ہاؤس میں اس کو چھوڑ کر کے چپکے سے نکل جاتا ہے، ماں بیٹے کو تلاش کرتی رہ جاتی ہے، کئی دن ہو گئے روتے روتے بیٹا نہیں آیا، جب آئے میڈیا والے پوچھا بتا ماں تو کیوں رو رہی ہے؟ اس نے جب حال دل بیان کیا تھا کان کھول کر کے میری بات سننا پیارے، اس نے کہا تھا میرا بیٹا مجھے حج کا جھانسا لے کر کے لایا اور کہا میں تجھے مدینے لے کے جا رہا ہوں، کہا میں بوڑھی ایک دیہاتی عورت سیدھی سچی عورت مجھے کیا پتا سفر کیسے کیا جاتا ہے، وہ کہتی ہے کہ میں بیٹے کے ساتھ آ گئی، ایک رات رکا میرے ساتھ اور مجھے چھوڑ کے چلا گیا ہے۔ پھر جب اس نے رو کے کہا تھا کہ جانتے ہو میں نے اس بیٹے کو کیسے پالا ہے، کہا جب باپ اسے بچپن میں چھوڑ کے چلا گیا میں اس کا ماتھا چوم چوم کے زندگی گزارتی رہی، میں نے دوسرا نکاح نہیں کیا تھا، سینکڑوں پیغام نکاح کے آئے تھے لیکن میں نے بیٹے کے لیے نکاح نہیں کیا تھا، پوری زندگی اس بیٹے کے لیے قربان کر دی، آج یہ مجھے دھوکہ دے کر کے چلا گیا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں خدا را ان ماں باپ کے ساتھ انصاف کیا کرو جو تمہیں سینے سے لگا کے پالتے ہیں، اگر یہی ماں تمہیں اٹھا کر کے گھورے پہ پھینک دیتی کوئی تمہیں سینے سے لگانے والا نہیں ہوتا، اگر اسی نے بچپن میں تمہارا گلا دبا دیا ہوتا تمہارے پاس چند سانسیں نہ ہوتی، اگر اس نے تمہاری گندگی سے نفرت کر کے تمہیں ٹکرا دیا ہوتا تو تمہیں ماں کی ممتا کا پتہ نہیں چلتا، اگر اس نے تم سے غصہ ہو کر کے منہ موڑ لیا ہوتا کوئی تمہیں منہ کے لقمے کھلانے والا نہیں ملتا۔ آج جو جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا ہے یہ اسی ماں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے، اسی باپ کے رجگوں کا نتیجہ ہے، اسی نے در در کی خاک چھانی ہے تب تجھے جوانی ملی ہے۔ اور تمہیں خدا کا واسطہ اگر ماں باپ تم سے پیار کرتے ہیں تمہیں مشقت سے پالا ہے ان کی عزت کیا کرو، ان کی قدر کیا کرو۔ اس خاتون کو اللہ نے بیٹا عطا کیا لیکن جانتے ہو جب بچے کے بچپن کے کچھ سال گزرے گئے ایک دن کوئی بچے سے غلطی ہو گئی، بچے نے کوئی چیز کا نقصان کر دیا، ماں نے غصے میں کہہ دیا تھا تجھے موت کیوں نہیں آ جاتی ہے، ماں نے آج کہا ہے لیکن رب نے اپنی تقدیر کے قلم سے لکھ دیا تھا جیسی اس نے کہا ہے تجھے موت کیوں نہیں آتی ہے یہ تو کہہ کے بھول جاتی ہے۔ بچے کی پرورش کی جوان ہو گیا، اچھی تعلیم حاصل کی ڈگری ہولڈر ہوا، اچھی سروس لگا
لگ جاتی ہے، جب سروس لگی ہے، اچھا رشتہ ہو جا رہا ہے، جب اچھا رشتہ ہوا ہے، شادی کے چند سال رہ گئے، چند دن رہ جاتے ہیں شادی کے، پوری تیاریاں ہو جاتی ہیں، گھر میں خوشیوں کا ماحول ہے، ماں تو اپنے بیٹے کو بد دعا دے کے بھول چکی تھی، اس نے تو بچپن میں کہا تھا تجھے موت کیوں نہیں آ جاتی ہے، چند دن شادی کے رہ گئے ہیں، اچانک بیٹا گھر سے چلا، پیر پھسلا گرا اور وہیں پہ دم نکل جاتا ہے، اماں سر پٹک کے رو رہی ہے، ہائی یہ کیا ہو گیا ہے، میرے لال نے زندگی کی بہاریں بھی نہیں دیکھی تھی، اس کے چہرے کے خواب سجائے تھے ہم نے، افسوس ہم بیٹے کا چہرہ نہ دیکھ سکے، روتے روتے سوئی ہے، خواب میں کسی نے آ کے کہا تھا آج آنسو بہانے سے کوئی نتیجہ نہیں ہے، یاد نہیں ہے تجھ کو وہ جملے جو تو نے بچپن میں بیٹے سے کہا تھا کہ تجھے موت کیوں نہیں آ جاتے، وہ جملے رب کو ناگوار گزرے تھے، آج اسے موت دے کر کے اپنی نعمت کا احساس دلایا ہے، دیکھ میں نے تجھے بیٹا دے کے کیا دیا تھا، اب پتا اس کے بعد کیا رکھے گا، اس لیے ماں باپ سے کہنا چاہتا ہوں اگر بیٹے غلطی بھی کیا کریں انہیں موت کی بد دعا نہ دیا کرو، ان کے لیے مصیبتیں نہ مانگا کرو، اگر مار سکتے ہو تھپڑ مار لو، جوتوں سے مارو لاٹھی سے مارو، لیکن زبان سے بد دعا نہ دینا، خدا کی قسم تیری زبان سے نکلا ہوا ایک جملہ تیرے بیٹے کی تقدیر بن جائے گا، کہیں تیری زبان کا جملہ تیرے بیٹے کی موت کا سبب نہ بن جائے، اگر دے سکتے ہو تو دعائیں دو، خدا کی قسم تیری دعا تیرے بیٹے کو رزق والا بھی بنا سکتی ہے، نیکی والا بھی بنا سکتی ہے، اگر تیری دعا لگ گئی تو تیرے بیٹے کو تیری دعا اللہ والا بھی بنا سکتی ہے۔